دنیا کی تاریخ میں جاپان ایسا ملک ہے جس پر کئی زلزلے آتے رہے، کئی جو ہے ڈیزاسٹر آتے رہے، لیکن وہ قوم ایگزسٹ کر رہی ہے سب کے باوجود۔ 1945 میں جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم پھینکا، ناگاساکی اور ہیروشیما پر، تو اس کے بعد 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ 2 دن میں قتل ہو گئے تھے۔ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ہے جاپان اس کے بعد 70 سال کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا پاورفل ملک بن جائے گا۔ آج جاپان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ جاپان کے ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ جاپان کے ہیں، سب سے زیادہ جو تعلیم میں ٹیکنالوجی میں آگے جو لوگ ہیں وہ جاپان کے ہیں، سب سے زیادہ جو نیو ٹیکنالوجیز جو اپنے ملک میں اپلائی کر رہے ہیں وہ جاپان کے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات صرف وہاں کی مین پاور پہ ہے کہ وہاں کی جو مین پاور ہے وہ محنتی ہے اور انوینشنز والی ہے۔ وہاں پہ اگر آپ جاپان کے جو رولز اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت سخت کے قسم کے رولز ہیں۔ اگر وہاں کوئی بندہ چلا جاتا ہے، فارنر کوئی چلا جاتا ہے اور وہ اوور سٹے کر دیتا ہے وہاں پہ، یا وہ کوئی غیر قانونی کام کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر زندگی بھر کے لیے پھر پابندی لگ جاتی ہے جاپان میں انٹر ہونے کے لیے۔ وہ بندہ کبھی جاپان میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں جاپان کے لوگوں کی، تو جاپان کے لوگ صفائی میں بھی دنیا کے 1 نمبر پہ ہیں۔ وہاں پہ سب سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ جاپان میں وہ صفائی کرنے والے کی ہے، اور اس کے لیے خاص نام بھی ہے۔ اس کو ہماری طرح کوئی صفائی والا یا اس طرح کوئی غلط نام سے نہیں پکارتے۔ وہاں پہ سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ صفائی والے کی ہے۔ آج میں یہ بات یہاں پر کیوں کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ 12 بازار جاؤ گے؟ 12 بازار؟ 12 بازار دلی میں؟ ہاں 12 بازار، ہاں جی 12 بازار راجہ بازار کے پاس۔ ہاں ہاں ہاں۔ کتنے جاؤ گے آپ؟ کتنے جاؤ گے آپ؟ 12 بازار کے لیتے 3000۔ 3000؟ Oh man, he sees I'm a foreigner. He wants... کریم پہ صرف 800 ہے یار۔ وہ کریم ہے نا۔ ہاں جی، تو میں آپ کو بھی تھوڑا سا زیادہ دے سکتا ہوں، لیکن 3000 اتنا زیادہ۔ جائیں گے آپ کو تو 1000 جاؤ گے آپ؟ 1000 میں تو فیض آباد جاتی ہے جی 1000 میں تو فیض آباد جاتی ہے۔ فیصل آباد؟ فیض آباد، فیض آباد۔ ہاں وہ تو 12 بازار کے لیے کتنے؟ وہ بہت آگے ہے۔ بہت آگے ہے؟ ہاں 1500؟ نہ 3000؟ اوکے، نو پرابلم۔ نہیں میں تو اور دیکھوں گا۔ تھینک یو۔ نہیں بات سنیں نا۔ تو جس طرح کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، تو یہاں پر اس میں یہ ایک بندہ ہے انگلینڈ کا، یہ ایک ٹورسٹ ہے جو کہ مختلف ممالک میں گھومتا ہے، افغانستان، انڈیا، پاکستان اور سری لنکا وغیرہ میں جاتا ہے۔ تو یہ بندہ یہاں پہ راولپنڈی کے ایک علاقے منڈی موڑ میں کھڑا ہے اور رکشے والے کو کہتا ہے کہ میں نے 12 بازار جانا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں نے 12 بازار جانا ہے، تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے رکشے والا کہ میں نے 3000 روپے لینے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ منڈی موڑ سے 12 بازار تقریباً 500 سے 600 روپے کرایہ ہے، اور یہ بندہ اس سے 3000 روپے مانگ رہا ہے۔ وہ فارنر کہتا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھ گیا کہ میں فارنر ہوں اور یہ مجھے جو ہے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ہم اپنی عوام پہ ذرا سوچیں تو حالات ہمارے یہی ہیں کہ جب آپ فارن کے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام کریں گے تو وہ کیسے آپ کے ملک میں دوبارہ آئیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ اس طرح کی باتیں پھر جا کے وہ اپنے ملک میں بتاتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لوٹتے ہیں لوگ، وہاں پہ آپ کو لوگ لوٹتے ہیں، وہاں پہ یہاں پہ ہم ان کو بندوقیں دکھاتے ہیں تو وہ وہاں کے جا کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ سارے دہشت گرد ہیں، پاکستان میں نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم نے سارا جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارا جو ہے بلیم پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس کو کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ بس کوئی بھی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ فلاں پولیٹیشین چور ہے، فلاں پولیٹیشین جو ہے کام نہیں کرتا ہے، فلاں پولیٹیشین اس طرح ہے۔
سب سے زیادہ جو کسی ملک کی اگر ترقی کا راز جاننا ہو تو وہ وہاں کی مین پاور کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے اور کتنے لائل ہے، اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو یقیناً یاد رکھیے کہ وہ ملک خود بخود اوپر جاتا ہے. ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنی سوسائٹی میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانے کی ضرورت ہے.